پہلی چیز حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ ہوگی. وہ جنگ کیا ہوگی؟ اس جنگ میں روم اور مسلمان، روم امریکہ اسرائیل نہیں، حدیث کے الفاظ بنی الاصفر، روم اور مسلمان دونوں متحد ہو جائیں گے، مل جائیں گے. اور اس کو اور ذرا گہرا جائیں گے تو دو حدیثیں ملتی ہیں. ان میں آتا ہے کہ روم والے خود کیا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے مسلمانوں سے کہ وہ مل کے ہم وہ جو ہم دونوں کا یعنی رومیوں کا بھی مسلمانوں کا بھی تیسرا کوئی دشمن ہوگا اس کے ساتھ ہم قتال کریں. تو پہلی پیشکش روم والے کریں گے. دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ مسلمان بھی کریں گے، گویا کہ دونوں طرف سے دونوں لوگ بلائیں گے، آؤ ہم دونوں مل کر یہ تیسرے کو ماریں گے. وہ تیسرا کون ہے؟ بعض لوگوں نے ابھی سے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ وہ تیسرا کون ہوگا؟ چینی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں گئے گا تو کون باقی ہے؟ دوسری ذات چائنا کو ماریں گے. اب خاص کر جو وہ پر نکال رہا ہے اس حیثیت سے کیا ہے، اور جو کچھ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں چائنا میں، دوسری جگہ ہو رہے ہیں، کم از کم معلوم ہوتا ہے چائنا ایک ایسا ملک ہے جس میں مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں دنیا میں معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. ہاں کم از کم برما کا بھی کچھ احوال معلوم ہو جاتا. چائنا میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایسی عجیب اور انسانیت سوز حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن کوئی میڈیا نہیں بتا رہا ہے، نہ مسلمانوں کو معلوم ہے. تو وہ بھی پکا دشمن ہے. بہر کیف ہم ہی نہیں معلوم، کیونکہ حدیث میں وہ تیسرا کون سا ہے دشمن نہیں آیا. اتنا آیا کہ یہ ہم دونوں مل کر، مسلمان اور عیسائی، مسلمان اور رومی مل کر کریں گے کسی تیسرے دشمن کے خلاف جنگ، جس میں اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح دے گا. اب وہ جنگ بھی کہاں ہوگی اللہ عالم. اچھا، فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، بہت بڑا مال غنیمت ملے گا، اور اس مال غنیمت کی تقسیم ہوگی. اس تقسیم کے بعد واپس ہو رہے ہوں گے تو مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہی واپس ہو رہے ہوں گے ایک ٹیلوں والی جگہ پر. پتہ نہیں وہ ٹیلے والی جگہ کہاں ہوگی. بعضوں نے کیا کر دیا، جب طالبان ابھرے تھے تو افغانستان کہہ دیا تھا، حالانکہ وہ آئے بھی چلے بھی گئے، مسئلہ بھی ختم ہو گیا. تو اس طرف جنہوں نے اشارہ کیا تھا 2000 میں یا 90s میں، ان کے اشارے بیکار گئے. تو اس واسطے قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہیے، صرف ہم کو اطلاع دینا ہے کہ یہ آیا ہے، یہی ہے، بولنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ اگر ویسے کہہ لیا جائے تو بعد میں پشیمانی بھی اٹھانا پڑتی ہے. تو بہر کیف وہ نہیں ہوا، کوئی ہوگا آگے چل کر. تو وہاں ٹیلوں والی جگہ پر جب وہ اپنے تلواروں کو زیتون کی درختوں کے ٹھالیوں میں، ٹہنیوں میں، شاخوں میں لٹکا کے آرام کر رہے ہوں گے، تو اس وقت دراصل ایک عیسائی آ کے کہے گا کہ جو جنگ ہم نے جیتی یہ اصل میں صلیب کی وجہ سے ہے، تو صلیب بلند ہو، یہ نعرہ لگائے گا. ایک مسلمان جو دیکھ رہا ہوگا اس کو انتہائی غصہ آئے گا، وہ کہے گا کہ صلیب کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی وجہ سے، اللہ اکبر. پھر کہے گا اس کو کہ تو صلیب کہتا ہے، اور اس کو قتل کر دے گا. جب وہ قتل کرے گا تو ادھر عیسائی کیا کریں گے، ان پر دھاوا بول دیں گے اور زبردست جنگ شروع ہوگی. جو مل کے لڑے تیسرے دشمن سے وہی دونوں آپس میں پھر کیا ہو جائیں گے، بڑی زبردست جنگ شروع ہو جائے گی. جو اعلان کرے گا کہ صلیب کی وجہ سے ہوا ہے، ادھر مسلمان اٹھیں گے اس کو قتل کریں گے. یہ ایک قتل کی وجہ سے یہ لوگ پورا معاہدہ ہی توڑ دیں گے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں گے. ایسا ماحول ہوگا تو کوئی پکارنے والا پکار کے کہے گا کہ دیکھو تمہارے گھروں میں پیچھے، تم یہاں تو لڑ رہے ہو لیکن تمہارے گھروں میں پیچھے دجال آ چکا ہے. یہ ماحول بالکل یہ آج کا ماحول ہے نا، ہرگز بھی وہ نہیں ہوگا، تب کچھ اور ہوگا. تو آج وہ نشانیوں کو منطبق کرنا دراصل بالکل ہی جہالت ہے. وہ زیتون کے درخت کہاں گئے، وہ ٹھالیاں کہاں گئی، تلوار سے جنگ ہوگی، گھوڑوں سے جنگ ہوگی، یہ زمانہ ہے ہی نہیں. کوئی اور زمانہ ہے جہاں پر یہ ہوگا مہدی کا. تو اس وقت وہاں پر جو ہوں گے ان کے سردار، آپ کو تو معلوم ہے، پہلے میں نے بتا دیا، دجال کا جو خروج ہے اس کے لیے کیا زمانہ ضروری ہے، کیا زمانہ ضروری ہے، مہدی کا ہونا ضروری ہے. مہدی ہی کی زندگی میں دجال آئے.
یہ بات کل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. تو جب پکارنے والا پکارے گا، جب یہ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر، تو کوئی پکارنے والا پکارے گا، کہے گا کہ دیکھو تم تو یہاں ہو لیکن تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے، تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بھاگیں گے. کہاں؟ شام. اب آج کا شام بالکل چھوٹا ہو گیا. پھر بھی ہم منطبق نہیں کر سکتے کہ وہ شام وہی شام ہے جو آج سیریا بولتے ہیں، کیونکہ وہ شام بہت الگ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سیریا تھا. جو صرف دمشق بہت بڑا تھا جسے آج ڈیماسکس کہتے ہیں، تو اب اسی کو ہم دراصل ٹھیٹ منطبق نہیں کر سکتے، وہ ایریا ہے. اچھا اب آگے سنو، جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے معلوم ہوگا خبر غلط ہے، کسی شیطان نے اڑائی ہے. نہیں، ابھی دجال نہیں آیا ہوگا. جب یہ لوگ جنگ چھوڑ کے بھاگے تھے اس وقت دجال نہیں آیا ہوگا. جب یہ گھروں کو پہنچ کے ان کو جب معلوم ہوگا کہ خبر غلط ہے، تو پھر وہ دراصل جس جنگ کو چھوڑ کے آئے تھے وہاں جانے کے لیے سوچ رہے ہوں گے. پھر ایک واقعہ رونما ہوگا. وہ کیا ہوگا انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں رکھتا ہوں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.